اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے انیل صاحب اور پشاور رنگ کے تمام نیٹ ورک اور ٹیم کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے موضوع پہ آج ہمیں بلایا اپنی جگہ پہ، اور یہ ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنا موقف اور صحیح طریقے پہ سوشل میڈیا پہ بیان کر سکیں۔ جناب، میرا نام ہے شکیل شاہ، میں خیبر پختونخوا صوبائی خیبر پختونخوا تحریک جوانان پاکستان کشمیر کا صوبائی ورکر ہوں۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک اخبار میڈیا میں بات چیت ہو رہی تھی مینورٹی اور میجورٹی کے، خصوصاً مینورٹی کے حوالے سے، کہ مینورٹی کا ایک بہت زیادہ جو ایک فنڈ ہے وہ ابھی تک مینورٹی ہمارے جو ہیں ان پہ لگایا نہیں گیا، چاہے وہ بیت المال کے حوالے سے ہے، چاہے زکوٰۃ کے حوالے سے ہے، چاہے اوقاف کے حوالے سے ہے، چاہے سوشل ویلفیئر کے حوالے سے ہے۔ خصوصاً بالخصوص 2013 میں جو ایک بم بلاسٹ ہوا تھا پشاور چرچ میں، ان کے وکٹمز بھی یہاں موجود ہیں، باقی انجریز جو ہوئی تھی وہ بھی یہاں پہ ان کو بھی 1 روپے تک نہیں ملا۔ اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی، صوبائی گورنمنٹ نے 10 کروڑ روپے، وفاقی حکومت نے 10 کروڑ روپے کا اعلان کیا تھا، جو ابھی تک 12 سال مکمل ہو گئے، ابھی 12 سال مکمل ہونے والے ہیں، ان کو 1 روپے تک کا بھی اس میں سے کوئی فنڈ نہیں ملا۔ تو یہ آخر مینورٹی کا کیا نیشنلی جرم کیا ہوا ہے کہ ہماری صوبائی گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ دونوں نے مل کے ان بیچاروں کو ہوا میں لٹکایا ہوا ہے؟ نہ وہ بلاسٹ والوں کو جو بھی ایکسیڈنٹل جو بھی انجریز ہوئی ہے، جو بھی وکٹمز ہیں، ان کو فنڈ نہیں ملا۔ ظلم در ظلم پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بیت المال والے بھی کوئی ان کو لفٹ نہیں دے رہے، سوشل ویلفیئر والے بھی ان کو کوئی فنڈ نہیں دے رہے۔ آخر پھر یہ کہاں جائیں گے؟ مینورٹی بھی تو ہمارے ملک کا ایک شہری کی حیثیت سے ہمارے پاکستانی ہیں، وہ بھی وہی پاکستانی شناختی کارڈ استعمال کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ اسلام نے ان کو بہت بڑا ایک حصہ دیا ہوا ہے، ایک قانون بنا ہوا ہے، آئین پاکستان کہہ دے کہ آئین اسلام کے حوالے سے بھی ان کا بہت بڑا حق بنتا ہے۔ تو آیا یہ کیوں ہماری صوبائی گورنمنٹ نے ابھی ایک نیا کارنامہ کیا ہے؟ کچھ مینورٹی کا فنڈ انہوں نے صوبہ سندھ میں ہندو کمیونٹی کو یہاں سے وہاں پہ دیا ہے۔ تو آیا وہ سندھ میں اگر آپ دیتے ہو تو خیبر پختونخوا کی مینورٹی کا کیا قصور ہے؟ نہ 2013 کا فنڈ ملا، اس کے بعد تنخواہوں کے مسئلے آتے ہیں، نہ ان کی اپ گریڈیشن ہوتی ہے، نہ ان کی پروموشنز ہوتی ہیں۔ آخر کب تک؟ ابھی ظلم در ظلم یہ ہے کہ ابھی ان لوگوں کا پتہ بھی نہیں چل رہا کہ یہ فنڈ ہے کہ نہیں ہے۔ 25 دسمبر 2024 کا ابھی کرسمس ان کا آ رہا ہے، ابھی تک ان کو سیلریز کا نہیں پتہ کہ سیلریز یہ دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ تو ہم نے یہ بیان دیا تھا اور ہم نے انشاءاللہ اس کے لیے ساری تیاری کی ہوئی ہے، اپنا ہوم ورک ہم نے مکمل کیا ہوا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اگر اس دفعہ ان لوگوں کو بیت المال سے، اوقاف سے، سوشل ویلفیئر سے، اور خصوصاً وہ والا فنڈ جو بلاسٹ ہوا تھا وہ وکٹمز کو نہیں ملے گا، تو ہم انشاءاللہ اور اگر سیلریز بھی نہ ملی تو انشاءاللہ 25 دسمبر کو 2024 کو ہم نے مینورٹی کے ساتھ مل کے بھوک ہڑتالی کیمپ لگائیں گے۔ ویسے بھی ان کے گھروں میں فاقہ ہے، اچھا ہے کہ روڈوں پہ ہم بیٹھے ہوں گے، مین اسپاٹس پہ ہم بیٹھے ہوں گے، بھوک ہڑتالی کیمپ لگائیں گے، تو کم از کم ویسے بھوکا مرنا ہے، ان کے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے تو ویسے نہیں تو ایسے تو مر جائیں گے نا۔ کم از کم انٹرنیشنل میڈیا کو بھی پتہ چلے کہ ہماری صوبائی گورنمنٹ یا وفاقی گورنمنٹ کے کیا کارنامے ہیں، اور ہم اس کے لیے مکمل ریڈی ہیں، تیار ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ پشاور میں حلقے ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو ایک نام نہاد لیڈر کی طرح شو کر رہے ہیں، اور انہوں نے ابھی یہاں پہ چرچ ہو گئے، گرجاس ہو گئی، مندرس ہو گئے، مسجد مدرسوں پہ انہوں نے ابھی اپنی بدماشیاں بھی شروع کی ہوئی ہیں۔ میں اپنی صوبائی گورنمنٹ کو اور اداروں کو ایک پرزور اپیل و مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را ان لوگوں کو لگام دیا جائے، ورنہ پشاور میں یہ لوگ ایک مذہبی جنگ چھیڑنے کے لیے بہانے سے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ کل کلا کو ادھر اگر حالات کے پیش نظر سیکورٹی میں کوئی مسئلہ بنا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟
اور آخر میں انیل صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، پشاور رنگ کی ٹیم کا شکریہ ادا، اور مینارٹی کے خصوصاً وہ افراد جو ہمیں روزانہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ مسئلہ نہیں حل ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا۔ ہمارے تحریک جوانان پاکستان کشمیر کے چیئرمین محمد عبداللہ گل صاحب، انہوں نے اسپیشلی مینارٹی کے لیے ہمیں کہا ہوا ہے کہ جی آپ نے مینارٹی کے لیے ایز اے سوشل ورکر آپ لوگوں نے کام کرنا ہے، اور آئین پاکستان اور دستور اسلام کے مطابق ان کا جو رائٹ ہے ان کو دیا جائے گا۔ اور ہم اس کا ایک دفعہ پھر اوقاف والوں کو میں کہتا ہوں پرزور اپیل بھی ہے، مطالبہ بھی ہے کہ برائے مہربانی آپ اس چیز کو حل کریں۔ سی ایم صاحب، آپ اپنے سرکاری وسائل خیبر پختونخوا کا لے کے اسلام آباد پہ چڑھائی کرتے ہیں، خوددارہ ادھر دھیان کریں۔ یہ لوگ آپ کے منتظر ہیں، انہی لوگوں نے آپ کا سب سے زیادہ انہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے، مینارٹی نے آپ کا سب سے زیادہ ساتھ دیا ہے۔ اب آپ ان کو اکیلا چھوڑ کے اور ان کو فنڈ نہیں دلوا رہے ہو، ان کو حق نہیں دلوا رہے ہو، تو مہربانی کر کے ان کو ان کا حق دلایا جائے۔ آپ کی صرف ایک میٹنگ کی مہارت ٹوٹل۔ سی ایم صاحب، میں امین گنڈاپور صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کی ایک میٹنگ ہے، آپ کی ایک میٹنگ ہوگی، ایک فائل ہے، اس پہ آپ سائن کریں گے، ان کو وہ فنڈ مل جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔